السلام علیک یا عبداللہ. کچھ نہیں کرنا ہم نے، نہ پڑھنا ہے، نہ ہم نے علمی ترقی کرنی ہے. اور وہ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں عزیزان محترم، وہ جانتے ہیں عزیزان محترم، ہمارا جو بریکٹ میں موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اولیاء انبیاء کی خصوصیات جمع ہیں یوسف زہرا کے اندر. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ساری خصوصیتیں اس ایک شخص میں ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی زندہ مذہب ہیں وہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، ایک شخص کا. اور ان ساری شخصیات میں وہ جو ایک شخص کہتے ہیں، نام الگ الگ ہیں لیکن خصوصیات ایک ہی ہیں. کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خصوصیات واضح نام نسب وہ تشیع کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص کون ہے، وہ شخص کون ہے. اہل سنت برادران ہمارے نام ایک ہی ہے، فرق نہیں کرتے ہیں. اولاد بھی وہی کہتے ہیں رسول خدا کی ہوگی، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے. مسیحیت کرسچینٹی بھی اسی کا انتظار کر رہی ہے. اس کو وہ موعود کہتے ہیں کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ نے بائبل کے اندر جہاں پر 50 یا 100 دفعہ موعود کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر 50 دفعہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہے کہ یہ کوئی اور ہے. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا انتظار ایسے کرو جیسے تمہیں پتا ہو کہ تمہارے گھر میں رات کو ڈاکہ ڈلے گا، تم ڈاکو کا انتظار کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ یعنی جاگ کے کرو گے؟ کہا اس کا انتظار ایسے کرو، وہ جو آنے والا ہے. وہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ ویسٹ تو یوں ہے، ویسٹ تو یوں ہے. وہ حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ سارے واپس حضرت عیسیٰ کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر وہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کہاں جا رہے ہیں، دیکھو حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ اور ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے باتیں کرنی ہے خالی، ہم اور کچھ نہیں کرنا. ہم تو جو کام کر بھی سکتے ہیں، اگر بہت ہم نے تیر مار لیا تو ہمارے سارے کام فیس بک کے ہیں. ہم تو مجتہد بھی فیس بک پر ہیں، ہم کفر کے فتوے بھی فیس بک پہ دے دیتے ہیں، اور سب ہمارا فیس بک. دین سیکھنا اچھی بات ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ساری چیزیں پوچھتے ہیں، ہمارا کام ہے جواب دینا. ہم صبح شام لوگوں کو جواب دیتے ہیں. بہرحال دیر سویر ہو جاتی ہے، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، مولانا صاحب جواب نہیں دے رہے. بھائی آپ کی صبح ہوئی ہے کیا میری رات ہو رہی ہو کیا پتہ، لیکن نہیں مولانا نے جواب کیوں نہیں دیا. بھائی جواب دے دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ ایسے عام مسائل کہ جو ہمیں اعتراض نہیں ہے بتانے میں، ہمارا کام ہی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے گھروں کے اندر. اور یہ جو کتابیں ہیں چند یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے کم از کم. جس کی مرجع کی تقلید کرتے ہیں توضیح المسائل پتہ ہو، چیپٹر پتہ ہو. اگر نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ اپلیکیشنیں موجود ہیں، گیم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. یہ نہیں پتا کہ جس مرجع کی تقلید کرتا ہوں اس کی بھی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی یہ تو چلے شکر ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے تو مسئلے ہی نہیں ہے، کوئی ان کے تو مسائل ہیں ہی نہیں، اور نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں زندگی میں، کوئی پریشانی نہیں ہے. نماز زبردست، اللہ اکبر، یہاں شروع کی اللہ اکبر، ختم کی اللہ اکبر میں فاصلہ کتنا تھا؟ پلک جھپکنے کا تھا، بس ختم ہو گئی. تجوید صحیح ہے، قرأت صحیح ہے، مخارج ادا کر رہا ہوں. نہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ معاذ صاحب کن چکروں میں آپ لگا رہے ہیں ہم لوگ، وہ ٹینشن کے اندر ہیں، یہ بھی کام آپ لگا دیں گے. اور پھر ہم انتظار جس کا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ناطق قرآن ہے. سامت قرآن جب صحیح نہیں آئے گا تو ناطق قرآن سے بات کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو کم از کم اپنے آپ کو تیار تو کریں، سامت قرآن تو کم از کم پڑھ لیں. اچھا قرآن مولانا صاحب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں تو مخمل کے کپڑوں کے اندر اتنی لمبا دھاگا ہے اس کا،
ویسے کپڑا ہے اور دھاگا اتنا 1 میٹر کا ہے، جس کا دھاگا اچھا سائڈ پہ گولڈن لگا ہوا اور اس کو یوں باندھنا ہے، یوں کیوں؟ گھر میں کھولے ہی نہ کوئی، نہیں کھولے. وہ ہمارا ادب احترام اچھی بات ہے، قرآن کا احترام کرنا ہے. وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں بچے کو بیچارے کو، وہ زندگی میں قرآن کے قریب ہی نہیں جاتا. مار مار کے اس کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، مار مار کے قاعدہ پڑھاؤ اس کو. وہ کہتا ہے بھائی بھاگ ہی جاؤ اس سے. عزیزان محترم آسانی پیدا کریں، قرآن پڑھیں سنیں. صبح شام واٹس ایپ کے میسیجز اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا. آپ اپنے آپ سے خود دیکھیں نا کہ ابھی آپ 5 دن جو ہیں درود بھیج دیں محمد والے محمد. مائک تو گھبرا گیا، آپ لوگ تو نہیں گھبرا رہے گئے. صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. یہ چاہ رہے تھے ہمارا بھی جنازہ چلا جائے یہاں سے. خدا ہم لوگوں کو بھی لے کے جائے. کہہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا پڑ کے. عزیزان محترم دیکھیں، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ قرآن کی حکومت لے کر آئے گا. اگر آج قرآن نہیں ہوگا تو کل کیسے اس حکومت میں انٹری ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں. اس حکومت کی شرط یہی ہے، اس کی انٹری یہی ہے. ابھی آپ نے کہیں ایڈمیشن لینا ہو تو ہر جگہ کی شرائط ہیں، یہ پڑھنا آنا چاہیے، یہ پیپر دینے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کسی ملک کا ویزا چاہیے، آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، پاسپورٹ کی آپ کی ویلیڈیٹی اتنی ہونی چاہیے. یہ سب شرائط ہیں، یہ سارے. خوب یہ شرائط پورے نہیں ہوں گے آپ نہیں جا سکتے. یہ چھوٹی جگہوں پر جانے کے اتنے شرائط ہم سے پورے نہ ہوں تو ہمیں کوئی انٹری نہیں دے رہا. تو وہ حکومت جس کا انبیاء انتظار کرتے رہے، اس کی انٹری ایسی مل جائے گی ہمیں؟ نہیں عزیزان محترم. وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے رسول خدا کو معراج پر جو ہے وہ باقاعدہ الگ سے کہا. کہ پریشان نہ ہو، بہرحال یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں. اب میں ایک جگہ لیکچر دینے گیا اور جاتا رہتا تھا، آڈیٹوریم تھا، تو میں گیا تو وہ ان کا اکثر یہ مائک جو ہے نا وہ ہر وقت ٹرن ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے کبھی یوں ہو رہا ہے. اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ٹائم سے آئے ہیں، میں بھی ٹائم سے آیا ہوں، لیکن ان کا یہ ہر وقت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہا نا، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. میں نے بند کروا دیا. میں ایسے ہی چلا گیا آڈیٹوریم کے درمیان میں واک کرتا ہوا. میں کہا میں ایسے ہی لیکچر دے دیتا ہوں. میں کہا ہمارا مسئلہ ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم مذہبی جب کام کرتے ہیں نا اسلامی، تو وہ ہم سستا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا وہ جاننے والا ہے نا یار اس کو بیچ دینا. کیوں؟ کیونکہ مذہبی کام ہے، سستا، مفت میں ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، میں نام نہیں لیتا، بہرحال کوئی اور جگہ ہوتی تو لاکھوں کا ساؤنڈ سسٹم پڑا ہوا ہوتا ہے اس ٹائم. یہ نہیں خدا نہ خواستہ مینجمنٹ کو کہہ رہا ہوں، نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، نیچرل ہے کہ ہم نارملی ان چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. ایک اسپیکر کو میں جانتا ہوں باہر ویسٹ میں، وہ 1 دن پہلے آتا ہے جہاں اس نے مجلس پڑھنی ہوتی ہے نا، 1 دن پہلے آتا ہے اور ساؤنڈ ٹیسٹ کرتا ہے. میں ایک لڑکے کو ملا دبئی میں، اس نے بولا میں اس کے ساؤنڈ سسٹم کے لیے دبئی سے سامان لے کے گیا. کتنے کا؟ $1,00,000 کا. امام بارگاہ والوں نے مجھے بلایا. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا اس کا لفظ ضائع ہو. قیمتی ہے. کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے.
تو آپ اس کے لیے نظام تو چینج کریں. ولادت ہے, کالے چادر ڈالی ہوئی آپ نے یار, اور یہ چادر میں محرم سے دیکھ رہا ہوں یہ ابھی تک ہے. یعنی بس چل رہا ہے, چلنے دے. یعنی اگلی دفعہ میں شرائط کے ساتھ آنا پڑے گا مجھے. اب یہ بھی ہو, یہ بھی ہوگا آؤں گا پھر بھائی, ورنہ نہیں آ رہا میں. یہ خود کرنا پڑتا ہے. پھر لوگ بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب کے بھرے بھی ختم نہیں ہو رہے. بھائی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر مجھے خود کو کرنا پڑے گا نا, یا میں گھر سے لے کر آؤں میں اپنے ساتھ لے کر آؤں ساری چیزیں. آپ دیکھیں, آپ جشن ہے 5 دن آپ امام زمانہ کے لیے, آپ نے پھول ہی نہیں رکھے ہوئے کوئی, کہ وہ آ رہا ہے جس یوسف زہرا کا حضرت خضر نے سلام بھجوایا تھا. صلی اللہ محمد